بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں خطبے کے احکام۔ جب لوگ مسجد میں آ جائے تو امام کو چاہیے کہ ممبر پر بیٹھ جائے، مؤذن اس کے سامنے کھڑے ہو کر آذان دے، آذان کے فوراً بعد امام کھڑے ہو کر خطبہ شروع کرے، امام کے بالکل سامنے مؤذن کھڑے ہو کر آذان دے اور اس کے بعد فوراً امام خطبہ شروع کر دے۔ خطبے کے واجبات: نمبر 1، وقت کا ہونا ضروری ہے کہ خطبہ زوال کے بعد یعنی ظہر کے وقت میں اور نماز سے پہلے ہوں۔ اگر خطبہ زوال سے پہلے یا نماز کے بعد پڑھا تو جائز نہیں۔ سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے نزدیک خطبے کی کم از کم مقدار 1 مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنا ہے، اگرچہ صرف اتنی مقدار پر اکتفا کرنا مکروہ ہے۔ پھر بعض فقہا کے نزدیک مکروہ تحریمی اور بعض کے نزدیک مکروہ تنزیہی۔ حضرات صاحبین امام اعظم، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک خطبے کی کم از کم مقدار تشہد کے برابر ہونا ضروری ہے، اس سے کم جائز نہیں۔ خطبے کی مقدار بتا رہے کہ آ جائے گا کہ اس میں حمد و ثنا ہونی چاہیے، اللہ کے نبی پر درود ہونا چاہیے، کم از کم مقدار تشہد کی مقدار کے بقدر اگر اس کے اندر قرآن کریم کی آیت وغیرہ پڑھی جائے، کوئی حدیث پڑھی جائے تو یہ کافی۔ خطبہ ایسے لوگوں کے سامنے پڑھنا کہ جن کے موجود ہونے سے خطبہ درست، یعنی جو جمعے کی نماز کی شرائط میں بیان ہوا کہ بالغ ہوں اور امام کے علاوہ 3 لوگ ہوں تو یہ ضروری ہے۔ خطبہ ایسی آواز میں پڑھنا کہ پاس والے سن سکیں، یہ بھی ضروری ہے۔ خطبے میں مسنون بات: خطبے میں درج ذیل امور کی رعایت کرنا مسنون ہے۔ نمبر 1، خطیب کا دونوں حدثوں یعنی حدث اکبر اور حدث اصغر اور ہر قسم کی نجاست سے پاک، یعنی وہ باوضو ہو اور ہر قسم کے حدث سے وہ پاک۔ خطبے کا ممبر پر پڑھنا، اگر ممبر نہ ہو تو کسی لاٹھی وغیرہ پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہونا، یہ بھی مستحب ہے۔ خطبہ کھڑے ہو کر پڑھنا، اگر عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو بلا کراہت جائز۔ خطبے کے دوران چہرہ سامعین کی طرف رکھنا، سننے والوں کی طرف آپ کا چہرہ، خطبہ سننے والوں کا قبلہ رخ بیٹھنا، خطبہ جب آپ سنیں تو آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ خطبہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ 2 خطبے پڑھنا۔ 8ویں نمبر پر ہے دونوں خطبوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھنا جس میں 3 چھوٹی آیتیں پڑھ سکیں، اور امام جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ مقبول وقت کہ اس وقت کے اندر جو دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ تو دعا آپ زبان سے نہ کرے بلکہ دل ہی دل کے اندر آپ دعا مانگے تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ 2 خطبوں کے درمیان جو امام چند لمحوں کے لیے بیٹھتا ہے تو دل ہی دل میں اپنے لیے دعا کر دینی چاہیے۔ دونوں خطبوں کا عربی زبان میں ہونا اور کسی اور زبان میں خطبہ پڑھنا خلاف سنت اور مکروہ تحریمی ہے۔ خطبے میں ان مضامین کا ہونا: نمبر 1، اللہ تعالی کا شکر یعنی خطبہ الحمدللہ سے شروع کرنا۔ نمبر 2، اللہ تعالی کی ثنا اور تعریف کرنا، اور نمبر 3، اللہ تعالی کی وحدانیت کی شہادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت، اور اس میں واعظ و نصیحت ہو، قرآن کریم کی آیتوں کا یا کسی سورت کا پڑھنا۔ دوسرے خطبے میں ان تمام باتوں کا اعادہ کرنا، مزید ان باتوں کا بھی اضافہ کر دینا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور آپ کی آل و اصحاب اور خلفائے راشدین اور حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے لیے دعا کرنا، یہ مستحب ہے۔ خلفائے راشدین کے لیے، باقی تمام صحابہ کے لیے، خصوصاً حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کرنا یہ مستحب۔ کسی کتاب سے دیکھ کر خطبہ پڑھنا یہ بھی جائز ہے۔ خطبے کے دوران عصا ہاتھ میں لینا سنت غیر مؤکدہ ہے، سنت مقصودہ نہیں ہے، لہٰذا کبھی کبھار اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ خطبے کے دوران جو ہاتھ میں عصا وغیرہ لی جاتی ہے تو یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، کبھی کبھار اسے ترک بھی کرنا چاہیے۔ خطبے کے دوران آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو مقتدیوں کو بغیر زبان ہلائے اپنے دل میں درود شریف پڑھ لینا جائز۔ دیکھیں دوسرے خطبے کے اندر قرآن کریم کی آیت بھی پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اس کے بعد پھر خطیب درود بھی پڑھتا ہے، اور اس آیت کے اندر حکم ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ اللہ کے نبی پر درود، تو اس آیت کے سننے کے بعد جب امام بھی درود پڑھتا ہے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ دل ہی دل کے اندر درود وہ بھی پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، کافی۔ خطبے کے دوران چندہ اکٹھا کرنے کے لیے صفوں میں پھرنا یہ ناجائز ہے۔ خطبے کے دوران چندہ بالکل اکٹھا نہ کیا جائے، بلکہ اگر کرنا ہے تو خطبے سے پہلے کرے یا بعد میں کرے، خطبے کے دوران یہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح خطبے کے دوران آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اور نہ آپ بات چیت کر سکتے ہیں، یہ بالکل ناجائز۔ یہاں آخر کے اندر ایک ضروری وضاحت کر دوں،
عموماً دیکھا گیا ہے لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی مشہور ہے کہ امام جب پہلا خطبہ پڑھتا ہے تو وہ ایک خاص شکل میں بیٹھتا اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے نا یہ تحیات کی شکل میں بیٹھتے اور ہاتھوں کو بھی زانوں پر رکھ دیتے. دیکھیں خطبہ سننے کے لیے کوئی خاص کیفیت نہیں ہے کہ آپ خطبہ کس طرح سن، لیکن افضل اور بہتر یہ کہ آپ تحیات کی شکل میں بیٹھے اور خطبہ سن. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاتھ یوں ہی رکھے جسے آپ نماز میں تحیات میں رکھیں. تو بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ پہلے خطبے کے اندر انہوں نے ہاتھ رکھے ہوتے ہیں اور جب دوسرا خطبہ امام شروع کرتے ہیں تو وہ پھر ہاتھ ہٹا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، خاص طریقے سے لوگ بیٹھتے. تو یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے، ویسے لوگوں میں پھیلایا گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو آپ تحیات کی شکل میں بیٹھے، ادب سے بیٹھے، یہ ضروری ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. البتہ اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بعض لوگ خاص اہتمام کرتے ہیں تو یہ ویسے غلط فہمی ہے، اسے دور کرنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے.